اس آیت سے مراد علماء کرام نے مولا علی اور فاطمہ کی ذات کو لیا ہے. یعنی جب مولا علی شیر خدا کا جب ملن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت امام حسن و حسین کو پیدا کرواتا ہے اور امام حسن وہ جاتے بابرکت ہے. آپ کی جو ولادت بسعادت ہوئی رمضان شریف کے 15ویں تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ رمضان شریف کے 15ویں تاریخ کو آپ پیدا ہوئے. جب حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو علی اپنے صاحبزادے کو اپنے گود میں لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا اے علی لاؤ اس صاحبزادے کو میرے گود میں دو. جب حضور نے امام حسن کو اپنے گود میں لیا حضور نے فرمایا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اسی لیے سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان اولادوں کو آل نبی کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا علی تم نے اس صاحبزادے کا کیا نام رکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو عرب میں ایک بہت بڑا نامی پہلوان تھا جس کا نام تھا حرب. علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ جو عرب میں سب سے بہادر طاقتور پہلوان ہے جس کا نام حرب ہے اسی کے نام پر میں نام رکھوں. جس طریقے سے رستم ہند ایک بہت ہی مشہور پہلوان ہے. ایران میں بہت بڑے بڑے پہلوان پیدا ہوئے. حضور نے فرمایا حرب نام رکھنا اس صاحبزادے کو اچھا نہیں ہے. علی نے فرمایا کہ پھر اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اس صاحبزادے کا نام خدائے وند قدوس رکھے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نام رکھے گا اسی نام کو رکھا جائے گا. بولے سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر رکھا تھا اسی لیے اس صاحبزادے کا نام شبر رکھا جائے.
حضور نے فرمایا اے جبریل شبر تو عبرانی زبان ہے، ہم لوگ عربی ہیں اور عربی میں ہی نام رکھتے ہیں، ہم لوگ عرب کے رہنے والے ہیں، پھر اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا، عربی میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جبریل نے فرمایا عربی میں اس کا مطلب، اس کا معنی حسن ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب امام حسن کا نام امام حسن رکھا گیا، جب لوگوں نے سنا تو بہت تعجب کیے کہ آج تک امام حسن سے پہلے کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ذہنوں پر تالا لگا دیا تو کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں رہتی یہ نام کہ اپنے بچوں کا نام رکھے۔ حضرت امام حسن کی دھیرے دھیرے پرورش ہو رہی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ کچھ سالوں بعد، تقریباً علماء کرام پر 1 سال کے بعد ہی حضرت امام حسین کی بھی پیدائش ہو گئی۔ اب میں بتاؤں، جب امام حسن پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے جن کا نام ام الفضل، انہوں نے سوچا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کمزور ہو جاتی ہے، میں جاؤں فاطمہ کے گھر، سیدہ کے گھر، ان کے ہاتھوں کے بٹاؤں، کچھ کام کاج کروں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ام الفضل تشریف لاتی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا رہی ہیں، پھر وضو بنانے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہی ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن ناپاکی کے خون آتے ہیں، اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے آج تعجب کی بات دیکھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ماں ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جس میں کوئی لاغر نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اور آپ وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اے ام الفضل میری چچی، دراصل بات یہ ہے کہ دنیا کو واحد اور اکلوتی خاتون ہے، تنہا خاتون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کبھی ناپاک ہی نہیں کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور فاطمہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ناپاک نہیں ہے۔ جس طریقے سے عورتوں کو خون آتے ہیں مہینے میں، فاطمہ کو خون بھی نہیں آتا ہے، اسی لیے سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا کی وہ مبارک، وہ نورانی خاتون ہے جو ہر وقت پاک صاف رہتی ہے۔ جب حضرت امام حسن کچھ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں، جو جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ ہو اس وقت جتنے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے نمازی کو خطبہ سننا جو ہے واجب ہے، جمعہ کا ہو یا عید بقرعید کا ہو۔ شور و غل کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حضور جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ جو ہے فرماتے تھے اب خطبہ شروع ہونے جا رہا، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے حسب معمول آپ نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی رسول مسجد کے لیے
میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے. جیسے ان کے کانوں میں آواز گونجی تو حضور نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. وہ مسجد کے باہر روڈی پر بیٹھے. جب بعد میں پتا چلا وہ روڈ پر بیٹھ گئے تھے, حضور نے ان کو بلایا. حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی تم روڈ پر بیٹھ کر کیوں؟ وہ صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے جب خطبہ شروع ہو جائے جو جہاں ہے وہیں بیٹھی جائے, اسی لیے میں روڈ پر بیٹھ گیا. حضور نے ان کو بڑی شاباشی دی اور ان کی تعریف کی, ان کے لیے دعا کی. اور دیکھیں خطبہ کیا, خطبہ کا مطلب ہی تقریر ہوتا ہے. جب بھی تقریر ہو, واضح نصیحت کی باتیں ہوں تو انسان کو غور و خضوع کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں امام حسن سے جنگل کے جانور کس طریقے سے محبت کرتے تھے, کس طریقے سے پیار کرتے تھے. ایک شخص نے حضرت امام حسن کو تحفے کے طور پر ایک ہرن کا بچہ دے دیا. کچھ ہی دیر کے بعد حضرت امام حسین آئے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی جان کے پاس ایک ہرن کا بچہ ہے تو نانا جان سے ضد کرنے لگے, فرمانے لگے نانا جان ہمیں بھی ہرن کا بچہ چاہیے. حضور نے فرمایا کہ صاحبزادے کسی شخص نے تحفے کے طور پر ہرن کا بچہ لا کر دے دیا ہے, اب دوسرا بچہ کہاں سے لایا جائے گا. تھوڑی دیر میں دیکھا گیا جس ہرن کا بچہ کسی نے لا کر امام حسن کو تحفے میں دے دیا تھا, پھر وہی ہرن اپنے دوسرے بچے کو چوکڑیاں مارتے ہوئے حضور کی پیاری برگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے قدموں پر رکھ دیتی ہے. اس ہرن نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ امام حسن کے پاس میرا بچہ ہو, امام حسن کے پاس میرا بچہ نہ ہو. اذان ملت اسلامیہ حضرت امام حسن حسین اپنے نانا جان سے بہت محبت کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن حسین سے بہت محبت کرتے تھے. جب امام حسن حسین, اب دیکھیں خطبہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ کر سنے, لیکن جب حضور خطبہ دیتے ہوتے تھے اور اسی سمے جب امام حسن مسجد نبی میں جاتے تھے تو لوگوں کو چھلانگ کر کے حضور کے ممبر کے پاس پہنچ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کو دیکھتے خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے کو اپنے زانی مبارک کو بیٹھا لیتے, ان سے پیار کرتے. اور ایک قرآن کی آیت کیا پڑھتے اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے امام حسن کو اپنے زانی مبارک پر خطبہ کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کر یہ کہتے کہ اولاد ایک فتنہ ہے, مال اور اولاد فتنہ ہے, یہ بات کہتے. اذان ملت اسلام میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے, جب آپ سجدے کی حالت میں گئے اسی وقت امام حسین تشریف لائے, حضور کے پشت مبارک پر سوار ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیں جو نماز ادا کر رہے ہیں سید الانبیاء ہیں, جو سینے پر سوار ہیں, جو پشت پر سوار ہیں, وہ جو ہے سید الشہداء ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جب حضور کے پشت مبارک پر امام حسین سوار ہو گئے, حکم یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جب کوئی جائے 3 بار تسبیح پڑھ سکتا ہے. کافی دیر تک امام حسین حضور کے پشت انور پر سوار رہے تو حضور نے 3 ہی مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی بلکہ سجدے میں حضور نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی. امام حسین نے فرمایا نانا جان آپ نے اپنے نواسے کے خاطر, اپنے نواسی کی محبت میں اپنے سجدے کو طویل کر دیا, اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور آپ نے اپنے سجدے میں 3 کے بجائے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے. نانا جان یہ حسین آپ کی دین کو بچانے کے لیے, عظمت اسلام کے لیے, قرآن کی تحفظ کے لیے
لیے, ناموس رسالت کے لیے جب کربلا میں جائے گا, اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اپنے 72 جانساروں کو لے کر کربلا میں جائے گا. ازان ملت اسلامیہ امام حسین امام حسن کا بہت بڑا مقام ہے. حضور نے فرمایا کہ جو امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے, جو ان کے والد مولا علی سے محبت کرتا ہے, جو شخص فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتا ہے, جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, تو جنت میں اس کا ٹھکانہ میرے پڑوس میں ہوگا. بولے سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو حضور کے پڑوسی میں جنت میں رہیں گے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن جب مسجد نبی میں آئے, ان کی عمر تقریباً 4.5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 4.5 سال تھی. وہی بچپنا ہوتا ہے کسی کا بھی. مسجد میں کھیلتے کودتے حضور کے پاس پہنچ گئے, اور حضور جو خطبہ دیتے تھے امام حسن اس خطبے کو سنتے تھے, اور جیسے نماز ختم ہوئی دوڑے دوڑے, جیسے عام طور پر بچے نماز پڑھنے کے بعد دوڑتے دوڑتے کہاں جاتے ہیں؟ گھر چلے جاتے ہیں. امام حسن دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے اور اپنی ماں فاطمہ کے گود میں بیٹھ گئے, اور جو جو حضور نے خطبہ دیا تھا ساری بات فاطمہ کو سنا دیتے تھے. جب علی آتے تھے گھر پر, فاطمہ علی سے پوچھتی تھی کہ حضور نے یہ باتیں کہی. علی تعجب کرتے کہ فاطمہ تمہیں کیسے پتا ہوگا, تم کیسے جان جاتی, کیونکہ مسجد میں تم جاتی نہیں ہو اور مسجد کی آواز یہاں تک پہنچتی نہیں ہے, تم کیسے جان جاتی ہو. تو علی نے سوچا کہ اب میں دیکھوں گا کہ فاطمہ کو کون بتاتا ہے. جو مسجد میں بات ہوتی ہے, جو خطبہ حضور بیان کرتے ہیں, سیدہ کائنات فاطمہ کو کیسے پتا چل جاتا ہے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کس کی انتظار میں تھے, یہ کون بتاتا ہے. جیسے نماز ختم ہوئی, امام حسن نماز پڑھنے کے بعد دوڑتے دوڑتے فاطمہ کے گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے امام حسن کے سر کے بال کو سہلا رہے. بولے سبحان اللہ. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو دینی محفل میں بیٹھایا کرو, اپنے بچوں کو دینی محفل میں بھیجا کرو. اذان ملت اسلامیہ دینی محفل میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں, جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں, جہاں پر دینی باتیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں سما جاتا ہے, پھر آگے چل کر کے ان بچوں کے دل و دماغ میں, ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا. دیکھیں دینی محفل میں جانے سے کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم اندر سے جنگلی بن چکے ہیں, صرف پنکھ باقی ہے اڑنے کے لیے, اندر میں بالکل سب جنگلی پیڑ پودا ہو چکا ہے. جو اسلامی ماحول ہونا چاہیے, جو اسلامی کلچر ہونا چاہیے, جو اسلامی کردار ہونا چاہیے, ہمارا دھیرے دھیرے کردار ختم ہوتے جا رہا ہے. ایک ٹیچر نے کہا کہ بولو بچوں کون کیا بننا چاہتا ہے. اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا ماسٹر جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. پھر دوسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا ماسٹر جی میں پولیس افسر بننا چاہتا ہوں. جس نے کہا کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں. اسی طرح کئی بچوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا, لیکن انہی بچوں میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا. اس بچے نے کہا ماسٹر جی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. بولے سبحان اللہ. میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. جیسے ماسٹر نے یہ بات سنی, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا دیا, اس کے پیشانی کو چوما. جب آپ نے اس بچے کو سینے سے لگا, پیشانی کو چوما, جو اور بچے تھے انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی ہم نے اپنے خواہشوں کو اظہار کیا, ہمیں کوئی شاباشی نہیں, ہمیں کوئی مبارکباد نہیں, لیکن جب اس نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں, آپ نے اسے مبارکباد دیا, آپ نے اسے سینے سے لگایا, آپ نے اس کے پیشانی کو چوما,
تو آپ نے کہا، ماسٹر نے کہا کہ بچوں تمہیں پتہ نہیں ہے، اس نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ آپ نے اس بچے سے کہا، وہ بچے تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا، ماسٹر جی صحابی رسول میں اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ جب میں بستر کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو ہماری ماں کبھی ابو بکر صدیق کی داستان سناتی ہے، بولے سبحان اللہ، کبھی عمر فاروق کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی عثمان غنی کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی جو ہے مولا علی شیر خدا کی داستان سناتی ہے، اور کبھی امام حسین کی داستان سناتی ہے، کبھی 72 جنسار جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کی داستان سناتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا اگر میں صحابی رسول بن جاؤں گا تو میرا اخلاق بھی سنور جائے گا، میرا کردار بھی سنور جائے گا۔ ماسٹر نے کہا، بچے تم صحابی رسول تو نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور کو دیکھا ہو، ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ لیکن میں تمہاری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کر کے تم ایک ایسے علامہ بنو گے کہ تم اپنے ملک کا، اپنے دیش کا، ہندوستان کا نام روشن کرے گے، بولے سبحان اللہ۔ وہی بچہ آگے چل کر اتنا بڑا علامہ بنا جس بچے کو جو دنیا علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے امام حسن مصطفیٰ جب اپنے ماں کے پاس گئے، جو نانا سے سنا تھا ساری باتیں اپنی ماں کو سنا رہے ہیں، بڑی انوکھی انداز میں، بڑے اچھے انداز میں سنا رہے ہیں، اور ماں پوچھ رہی ہے کہ بیٹے نانا نے کیا کیا کہا، ساری باتیں بتا رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کہتے کہتے امام حسن جو ہے رک جاتے ہیں، ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یعنی سیدہ کائنات نے دیکھا کہ بچے کے زبان پر لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے، بچے کے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے، بچے کے دل میں خوف پیدا ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ نانا جان کی باتوں کو بتا رہے تھے، نانا جان کی حدیث کو سنا رہے تھے، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا؟ زبان پر لڑکھڑاہٹ کیوں آ گئی؟ اور زبان کیوں رک رہے ہیں؟ خوف کیوں پیدا ہو گیا؟ ڈر کیوں پیدا ہو گیا؟ امام حسن کہتے ہیں کہ جب بڑا عالم دیوار سے کان لگا کر چھوٹے عالم کی بات سنتا ہو تو چھوٹے عالم کو خاموش ہو جانا چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ پیچھے سے جو مولا علی شیر خدا آ رہے تھے اور دیکھے کہ بے باکی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ امام حسن ماں کے گود میں بیٹھ کر نانا جان کی حدیث کو ماں کو سنا رہے تھے تو دیوار سے کان لگا کر سن رہے تھے، بولے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں امام حسن کو پتہ چل گیا کہ ہمارے والد ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ کہ میرے دوستوں بزرگوں، یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی ادب ہے کہ جب باپ سامنے موجود ہو تو بیٹوں کو نرمی سے بولنا چاہیے، زیادہ تیز آواز میں، بلند آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ اذان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں امام حسن بچپنے ہی میں اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جب بچہ عام طور پر چھوٹا ہوتا ہے، اس بچے کو جو کھانا کھلاتی ہے ماں کھلاتی ہے، تھوڑا تھوڑا چھوٹا نوالا ان کے منہ میں ڈالتی ہے۔ جب امام حسن چھوٹے تھے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے، اپنے صاحبزادے کے لیے چھوٹے نوالے ڈالتے تھے۔ جب خود سے کھانے لگے، جب بچے تھے ماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے، جب آپ کی عمر 4.5 برس کی ہو گئی تو آپ ماں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب اپنے خود ہاتھوں سے کھانا کھانے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ امی جان آپ پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جب تم چھوٹے تھے میں تمہیں کھانا کھلاتی تھی، ساتھ میں بیٹھ کر ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ امام حسن نے کہا کہ ماں جب بیٹا بڑا ہو جائے، جب بچہ سمجھدار ہو جائے، جب بچے کے اندر عقل و خرد آ جائے، جب بچہ شعور والا ہو جائے، اس بچے کو چاہیے کہ پہلے ماں باپ کھانا کھا لے تب بچے کو کھانا کھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا اور امام حسن ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور گوشت رکھا ہوا تھا اور نلا تھا۔
امام حسن نے، اب اس بات کو کس نے لکھا ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی. ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا اور امام حسن ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. سامنے گوشت رکھا ہوا تھا اور اس پیالے میں ایک نلا والا ہڈی بھی رکھا ہوا تھا. امام حسن نے کیا کیا؟ نلے کو جھاڑ کر پورا کھا لیا. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹے جو ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جو تم نے ہڈی کے جو نالے کو جھاڑ کر اکیلا تنہا کھا گیا، اس میں تو میرا بھی حصہ تھا. تم تنہا کھا گئے اور ہمارے لیے نہیں چھوڑا. جب ہم ساتھ میں کھاتے ہیں تو دونوں کا حق برابر برابر ہوتا ہے. حالانکہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں کہ تم نے اکیلا کیوں کھا گیا، لیکن میں تجھے یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جب ساتھ میں دونوں کھاتے ہوں دونوں کا حق برابر ہونا چاہیے. بندہ غیث الدراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن نے یہ بات سنی کہ کئی سال تک گئے اب تنہائی میں روتے رہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. بولے سبحان اللہ. حضرت نے یہ ہے اہل بیت کا تعظیم. اپنے بڑوں کا کس طریقے سے عزت کرتے تھے، کس طریقے سے احترام کرتے تھے. اذان ملت اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن ہمارے ساتھ ہر وقت رہے کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر حسن آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اس ماں کو رات کی تنہائی میں نیند نہیں آئے. میں یہ چاہتی ہوں کہ دن بھر امام حسن آپ کے پاس ہوں گے اور رات میں حسن میرے پاس ہوں گے. بولے سبحان اللہ. دن بھر امام حسن کو حضور اپنے پاس رکھتے تھے. اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا محبت کرتے تھے. اب جب بچپنے کا عالم ہوتا تھا امام حسن حسین کا تو اپنے نانا جان سے کہتے تھے، مورخ لکھتے ہیں کہ نانا جان سب کے گھوڑے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑا بن جاتے تھے اور امام حسن حسین کو اپنے پشت پر سوار کر لیتے تھے. تو پھر صاحبزادے ضد کرتے تھے نانا جان سب کے ہاتھوں میں گھوڑے کا لگام ہے، ہمارے ہاتھ میں لگام نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف مبارک کو ہاتھوں میں دے دیتے تھے. پھر نواسے ضد کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اے نانا جان سب کے گھوڑے آواز کر رہے ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے دل بہلانے کے لیے گھوڑے جیسی آواز بھی نکالتے تھے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادوں کو اپنے نواسوں کو کاندھے پر بیٹھا کر جا رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھا تو یہ کہا کہ سواری کتنا اعلیٰ ہے. بولے سبحان اللہ. سواری کتنا ممتاز ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے دیکھ لیا سواری کتنا ممتاز ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ سوار بھی کتنا ممتاز ہے. جب سواری امام الانبیاء ہے تو جو سوار ہے جو کندھے پر سوار ہوا ہے وہ بھی امام شہدا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور صحابہ کرام عالم نبی سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا محبت کرتے تھے. دیکھیں جو صحابہ کرام اور جو اللہ والے جو علماء کرام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتے. ایک تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، ایک خاتون تھا جو کئی دنوں سے بھوکی تھی اور اس کے بچے بھی تھے. ایک بہت بڑا مسلمان امیر شخص تھا
اس کے پاس گئے. اس خاتون نے کہا تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی کے چاہنے والے ہو, نماز روزہ کرتے ہو, دیکھو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کے خاندان سے ہوں اور میں اہل بیت سے ہوں, اور کئی دنوں سے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اسی لیے نبی کے واسطے ہم تم سے کچھ کھانا کا سوالی بن کر آئے ہیں, ہمیں کچھ کھانا دے دو تاکہ ہمارے بچے بھی کھا لیں اور ہم بھی کھا لیں. اس مسلمان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے, کیا سند ہے کہ تم آل نبی ہو, تمہارا شجرہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں, جن کو کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں, جن کو رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں, وہ اپنا سند اور اپنا شجرہ کہاں کہاں لے کر گھومتا رہے. ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے, بس میرے پاس یہی سند ہے کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں, میں آل نبی ہوں, اگر تجھے یقین ہے تو مجھے کچھ دے دے. میں تو مسلمان سمجھ کر آئی تھی کیونکہ تم مسلمان ہو, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, لیکن تم سند مانگتے ہو تو میرے پاس کوئی سند نہیں ہے, کوئی شجرہ نہیں ہے. اس نے کہا جب شجرہ نہیں ہے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا. بغل میں ایک جو ہے یہودی تھا, دوسرے مذہب کا ماننے والا تھا, اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر عرض کرتی ہے دیکھو میں مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہوں, ان کی اولادوں میں سے ہوں, میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خاندان سے ہوں, میں مولا علی شیر خدا کی بیٹی ہوں. کئی دنوں سے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے, بچے بھوکے ہیں, اگر تو کچھ دے سکتا ہے تو ہمیں کھانے کا انتظام کر دے. جب اس شخص نے دیکھا جو غیر مذہب کا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے, آل نبی ہے, فاطمہ کے خاندان سے ہے, اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرالی شان والے تھے, بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے, جو بھی ان کے دروازے پر آ جاتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. چلو میرے گھر چلو, یہ تمہارا میرا جو گھر ہے تمہارا ہی گھر ہے, جو میری دولت ہے تمہاری ہی دولت ہے, ہم لوگ تمہارے در کے کنیز ہے, ہم لوگ غلام ہے. اپنے گھر لے کر گیا, پہلے غسل کرایا, پھر نیا نیا کپڑا دیا, بچوں کو کھانے کا انتظام کیا. جب رات میں سوتا ہے تو خواب میں حضور کی زیارت کرتا ہے. جیسے حضور کا دیدار کیا, حضور نے فرمایا وہ غیر مذہب کا ماننے والا, جب تم نے ہمارے نواسوں کے ساتھ, ہمارے خاندان کے ساتھ, ہمارے آل کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا ہے, محبت کیا ہے, تو ہم اپنے اولادوں کا جو احسان ہے ہم قرض نہیں رکھتے ہیں. آؤ میں تجھے کلمہ پڑھتا ہوں اور تجھے جنت میں تمہارا ٹھکانہ دکھا دیتا ہوں. میرے دوستو بزرگوں, جو یہ دیکھ رہا تھا نا خواب, یہی خواب وہ مسلمان بھی دیکھ رہا تھا. کون؟ جس نے شجرہ مانگا تھا, جس نے سند مانگا تھا. اب صبح سویرے ہوا, آ گیا اس کے گھر دروازے پر یہودی کے اور بولا کہ او ہمارے نبی کی بیٹی, ہمارے نبی کے گھر والے تمہارے گھر ہیں, ان کو واپس کرو. اس نے کہا کیوں؟ بولے تو ہمارے لوگ ہیں, تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو. اس نے کہا جو تم بک رہے بکواس, کل جو تمہارے دروازے پر گئے تھے تم نے ان کو دھتکار دیا, سند مانگی, شجرہ مانگی, کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. ہم ان کو تمہارے گھر جانے نہیں دیں گے, بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کے در کے کنیز بن کر رہیں گے, ان کے در کے غلام بن کر رہیں گے, ان کی خدمت کرتے رہیں گے. ہم نصیب والے ہیں کہ ہمارے گھر پر آل نبی کے قدم پڑے. اذان ملت اسلامیہ, اس نے کہا کہ نہیں, بہت ضد کرنے لگا, بھیڑ بھاڑ لگا دیا. اس نے کہا دیکھو جو تم نے خواب دیکھا ہے, اب خواب دیکھ کر آیا ہے, تو ہم نے خواب نہیں دیکھا ہے, بلکہ انہوں نے جب کہا ہم آل نبی ہے, ہم نے یقین کر لیا, یقین کر کے اپنے گھر پر رکھ لیا. اب ہم یہودی نہیں ہے,
بلکہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو چکے ہیں۔ اب جا ہمارے گھر پر جھگڑا نہ کر، اذان ملت اسلامیہ ہم لوگ بڑی خوش نصیب والے ہیں، بہت ہی محبت کرنے والے، کیونکہ جو آل نبی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ ایک مدینہ شریف میں ایک جنازہ لایا، بڑی عالیشان جنازہ تھا، کئی لوگ اس میں حاضر تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور حضرت امام حسین جنازے کی نماز پڑھا۔ جیسے نماز پڑھا کر پیچھے لوگ اسی جنازے میں ایک بزرگ ضعیف العمر چادر اوڑھے ہوئے، غالباً برسات کا موسم، ٹھنڈی کا موسم ہوگا، اس لیے وہ بزرگ جو تھے چادر اوڑھے ہوئے تھے، آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین کے تلوے کو اٹھاتے اور اپنے جو یہ اس کو شملہ بولتے ہیں، یہ جو ہے اس کو شملہ بولتے ہیں اور بعض لوگ شملہ بھی بولتے ہیں، وہ بزرگ اپنے شملے سے امام حسین کے جو تلوے میں گرد و غبار لگا ہوا تھا اپنے شملے سے صاف کر رہے تھے، بولے سبحان اللہ۔ کسی نے دیکھا ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن ایک نوجوان عالم دین، عالم نبی کے خاندان امام حسین کے تلوے کو اپنے شملے سے صاف کر رہے ہیں، آخر ہے کون؟ جب لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی جن سے بہت حدیثیں روایت ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں ہم نے سنا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص ہمارے نواسوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آل نبی سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدق دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور کا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی السلام علیکم۔